کو دعوت دیتی ہوں زوردار تالی۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سارے سلام۔ بچانا جننے بھی لوگ بیٹھے نے او خدا دے کلام دے احترام لے اپنے قدمہ دے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسی سارے مل کے خداوند خدا نو مبارک کہیے تو دے نام جلال دیئے۔ اگر آپ کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے تو میرے ساتھ مقدس پالوس رسول کی معرفت کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط اور اس کا 12 باب اور اس کی 9 آیات سے میں خداوند کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کرنا شروع کروں گا۔ پالوس رسول کی معرفت کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط اس کا 12 باب اور اس کی 9ویں آیت سے، اور خدا کے زندہ پوتر پاک اور قدوس کلام میں یوں لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ خدا کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ سب تشریف رکھیں۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور خدا کا زندہ کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اے قدوس خدا، تو جو مہربان خدا ہے، تو جو قادر خدا ہے، تو جو ابدیت کا باپ، تو سلامتی کا شہزادہ ہے، ہم تیرے حضور آتے تیرے نام کو پکارتے ہیں اور تیرے نام کو ہی قدوس کہتے ہیں کہ تو ہماری زندگی میں آ اور ہماری زندگی میں معجزات کر۔ پاک خدا جو کچھ بیان کروں تیری مرضی کے مطابق ہو اور تیرا پاک روح میری رہنمائی کرے۔ پاک خدا میں اپنے زبان کو، اپنے ہونٹوں کو تیرے تابع کرتا ہوں۔ خدا جو باتیں تجھے پسند ہے وہی کرو اور تیرے نام کو مبارک کرو۔ پاک خدا جتنے لوگ کلام سنے وہ دوسروں کو بھی سنائیں اور تیرے نام کو مبارک کہیں۔ تو چنا اور بلیس کرنا مسیح یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ ہاللویا ہاللویا۔ میں آج دسنا چاہاں گا بھی جدوں میں سیمنری دے وچ سا، کتھے سا؟ سیمنری دے اندر سا، تو جدوں اسی سانو کیا گیا بھی بائبل مقدس کا مطالعہ کرو، تو جدوں بائبل مقدس کا مطالعہ کر رہا سا تے آیت میرے سامنے آئی، اور جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے ایک سکون ملا۔ کیا ہوا؟ مجھے ایک سکون ملا، ایک ایسے مجھے شخص کی روشنی ملی جو خداوند خدا تھا۔ ہاللویا۔ اور میرے عزیزو، یہی آیت آج تک میری فیورٹ آیت رہی ہے۔ ہاللویا۔ یہی آیت میری فیورٹ آیت ہے۔ پورا کلام مقدس ہے، قدوس ہے، پورا کلام بہت ہی اچھا ہے اور قوت والا ہے، لیکن میری کلام میں سے یہ آیت مجھے نہایت پسند ہے۔ اور جب کبھی میں پریشان ہوتا ہوں، جب کبھی میں کمزور ہوتا ہوں، تو میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہوں اور اپنے
आंखों को बंद करता हूँ और तहम्मुल और फुरुतनी से कहता हूँ, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा ये कहता है, खुदा का बंदा पौलुस बड़ी खूबसूरती से ये बयान करता है कि हाँ खुदावंद, मैं जानता हूँ कि मैं कमजोर हो जाता हूँ। हाँ खुदावंद, मैं जानता हूँ कि मैं लाचार हो जाता हूँ। हाँ खुदावंद, मैं देखता हूँ कि जब मुझे पकड़ा जाता है तो मैं कमजोरी की हालत में होता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जैसे ही मैं कमजोर होता हूँ तो तेरा फजल मुझ पर आ जाता है और तेरी कुदरत मुझ पर छा जाती है और मैं खुदावंद बन जाता हूँ। मेरे अजीजों, आज मैं चाहना भी खुदा तानू में जोर दवे। हालेलुया। कि मैं चाहना खुदा तानू में जोर दवे। ऐसे गीत ही गाने, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी, ते जदों यीशु दा फजल ताड़े ते हो जाना है ते कितनी खूबसूरत गल हो जानी है, कितनी खूबसूरत गल हो जानी है। हर एक दी ख्वाहिश है ना, मेरा बेटा तकरीबन 3-4 दिन होए ने ते मेरे को एक इश्तिहार आया, उनके उत्ते लिखा से भी अगर किसी ने हारमोनियम सीखना है तो साढ़े नाल राबता करे, अगर किसी ने गिटार सीखना है वो राबता करे, अगर किसी ने कोई ढोलक वगैरह सीखनी है तो राबता करे। तो 2-3 भाई से इत्थे, मैं उन्होंने कहा यार अगर कोई सीखना चाहता है तो वो दस सकता है। तो खुदावंद दे फजल दे नाल बच्चे ने, ते मैनू बड़ी खुशी हुई। मैनू नहीं पता, ना मैं उन्होंने घर वालियां दे सामने गया, ना मैं उन्होंने घर वालियां नाल गल कीती भी भाई साडे बच्चे सीखना चाह रहे ने तो थोड़ी फीस हो तुसी दवो ते अपने बच्चों को सिखाओ। मैनू बड़ी खुशी फील हुई भी उन्होंने खुद ही गल की। तो मैनू आदे भाई असी कह दिता है, चेहरे दे इंप्रेशन में चाह कीते, एक खुशी सी उन्होंने चेहरिया ते, भाई असी कह दिता है असी सीखना है। अच्छा बड़ी गुड यार, चलो जावांगे करांगे गलबात, जो होएगा वेखी जाएगी। हर एक दी ख्वाहिश हुंदी भी मेरा बेटा मेरी बेटी खुदा दे विच बने। कहने ना असी वे ओ वे निक्का या यासर तो गीत अगला गांदा है तो तानू पता नहीं कि तुसी कुछ भी नहीं गाते। कहने ना असी हर एक की ख्वाहिश है कि खुदा का फजल मेरे बेटे पर हो, खुदा का फजल मेरी बेटी पर हो। लेकिन क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। हम सोचते हैं कि हम अपनी औलाद की तरबियत खुदा के कलाम की तरफ करेंगे, लेकिन पौलुस कहता है कि खुदा ने कमजोरी में, बेइज्जती में, और जब मुझे लोग सताते हैं तब, और जब तंगी होती है, तब मेरे हालात अच्छे नहीं होते, तब मैं कमजोर हो चुका हूँ, लेकिन मैं ये जान चुका हूँ कि तू मेरे साथ है और तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। मेरे अजीजों, तुहानू पता है एक वक्त ऐसा आता है जो एलिया डर जाता है। क्या होता है? एलिया डर जाता है। बादशाह है और उसने ये हुक्म जारी कर दिया है कि अगर कोई भी खुदा को पुकारे तो उसे मार दिया जाए। और बहुत से खुदा के लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया और अब एलिया अकेला बचता है और वो छुपने के लिए दूर दराज चला जाता है। अब वो डरा हुआ है, अब वो कमजोर है,
وہ ستائے جانے کے لیے قوت نہیں رکھتا، اور خدا اسے کہہ دیتا ہے کہ تو واپس بادشاہ کے پاس جا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ اے خدا، میں تو اس سے ڈرتا ہوا اس جگہ پر آ کر چھپا ہوں، میں تو اس سے بچنے کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ جا کر اس کا سامنا کر۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اس بادشاہ کے ہاتھوں قتل کیا جاؤں تو مجھے ابھی مار ڈال۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تو اٹھ کر جا۔ کیا کر؟ اٹھ کر جا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایلیا قوت پاتا ہے اور وہ اٹھتا ہے اور جاتا ہے۔ اب ایک سردار اور اس کے ساتھ 50 کی ٹولی آتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا، اے مرد خدا، تو نیچے اترا اور ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس جا۔ ایلیا کہتا ہے کہ اگر میں سچ میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ آئے اور ابھی تم لوگوں کو بھسم کر ڈالے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آگ آتی ہے اور انہیں بھسم کر دیتا۔ ایلیا بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، اور جب بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو ایک طرف بہت سے پجاری ہیں جو بتوں کو مانتے ہیں، بہت سے پجاری ہیں جو بنی اسرائیل کو گمراہی کی طرف ان کا رجوع کر رہی ہے، لیکن ایک طرف اکیلا ایلیا کھڑا ہے، ایک طرف زیادہ لوگ ہیں اور ایک طرف اکیلا ایلیا ہے۔ ایلیا، خدا کی قدرت اس پر چھائی ہوئی ہے، خدا کا زور اس میں آیا ہوا ہے، اور اب ایلیا بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سنو، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ آج معلوم ہو جانا چاہیے کہ کون سا خدا زندہ ہے۔ جس خدا کی میں بندگی کرتا ہوں وہ زندہ ہے، یا جس خداؤں کو وہ پکارتے ہیں وہ زندہ ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایلیا پہلا موقع انہیں دیتا ہے، کہتا ہے کہ دو بیل لائے جائیں، انہیں ذبح کیا جائے، لیکن ان پر انہیں آگ سے نہ جلایا جائے، بلکہ جو بھی خدا کو پکارے گا اور آسمان سے آگ کا جواب آئے گا وہی خدا زندہ ہوگا۔ اب وہ پجاری ہیں، وہ اپنے دیوتاؤں کے سامنے جھکتے ہیں، پکارتے ہیں، صبح سے دوپہر ہو جاتی ہے اور آنسر نہیں آتا۔ جدو اسی کسی تے بڑا گمان کریے تے نہ آوے تے سانو کسے وقت کوئی چڑھاندا بھی ہے۔ ایک گل ہے، اکثر اوقات اگر میں کچھ کام کا تے وہ کام نہ ہوئے تے میری وائف ہی میں کہہ سا تسی تے بڑا کہندے سے بھی انج ہو جائے گا، ہویا تے نہیں، چڑھاندے نے۔ اسی طرح ان پجاریوں نے جب خدا کو پکارا، اپنے دیوتاؤں کو پکارا تو آنسر نہ ملا۔ اب ایلیا نے چڑھاتا ہے، کہتا ہے اور زیادہ پکارو کہیں تمہارا خدا سو نہ رہا ہو، اور زیادہ بلند آواز سے پکارو کہیں تمہارا خدا سفر میں نہ ہو، اور زیادہ بلند آواز سے پکارو کہیں تمہارا خدا سو نہ رہا ہو۔ لیکن انہیں کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ نحان بھی کرتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا۔ شام ہوتی ہے، ایلیا کہتا ہے کہ اب میری بھائی، ایلیا مذبح تیار کرتا ہے۔ مذبح تیار کرنے کے بعد اس کے چرد ایک گڑھا کھودتا ہے اور کھود کر کہتا ہے کہ اس میں 12 مٹکے پانی کے ڈال دو۔ اب لکڑیاں بھی گیلی ہو چکی ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ لکڑیاں بھی، ذرا میرے حال غور کرو، خدا تعالی برکت دے سارے نوں۔ یاد رکھو بھی تسی اگر آج سنو گے
मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अगर तुसी इहनू याद करोगे, अगर तुसी इहनू गौर नाल सुनोगे, तानू इस आयत दी समझ आएगी तो तुसी भी मेरे आको बड़े सुकून ते फखर दे नाल कवर करोगे। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अगर तुसी चाहते जे तो जरा गौर ना सुनो। अब एलिया मज़बा तैयार करता है, बैल उस पर रखा जाता है और पानी के 12 मटके लकड़ियों पर और उससे गड़े गिर्द फेंके जाते हैं। पानी ही पानी हो जाता है, लकड़ियां गीली हो जाती हैं, लेकिन एलिया को परवाह नहीं है कि लकड़ियां कितनी गीली हैं। एलिया को ये परवाह नहीं है कि मैंने 12 मटके पानी के लकड़ियों पर गिरवाए हैं। एलिया को ये परवाह नहीं है कि जो बैल है वो गीला हो चुका है। एलिया को इस बात की परवाह नहीं है। बस एलिया कहता है कि अब पीछे हो जाओ और खुदा का मौजज़ा देखो। ये खुदा का कलाम बयान करता है कि एलिया अपने घुटनों के बल होता है और घुटनों के बल होकर बड़ी हलीमी फरोतनी और बड़ी दलेरी के साथ कहता है कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, आज लोगों को मालूम हो जाए कि मैं जो कुछ करता हूँ तेरे नाम से करता हूँ। खुदा का कलाम बयान करता है कि उसी वक्त आसमान खुल जाता है, उसी वक्त आसमान की खिड़कियां खुल जाती हैं, आसमान से आग नाज़िल होती है और उस कुर्बानी को, उस लकड़ियों को, इवन पानी को और पत्थरों तक को चट कर देती है। हालेलुया। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अक्सर मैं सुनना तेरा फजल मेरे लिए, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आज तो की कहना है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। खुदा साडे नाल गल कर रहा, असी खुदा नाल गल नहीं कर रहे। असी खुदा दे ताबिया वां, खुदा साडे ताबिया नहीं। असी कलाम नूं बदलना नहीं, खुदा दे कलाम दी तरतीब जिहड़ी ओनू खराब नहीं करना, बल्कि कहना है मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मेरे अजीजों, मैं चाहना भी आज तुसी जदों कराची जाओ, हो सकता किसी का शोहर ना आया है, हो सकता किसी की वाइफ ना आई है, हो सकता किसी की मां ना आई है, हो सकता किसी का भरा ना आया है। हर एक घर दे विचों कोई ना कोई घट हो सकता है। तुसी अज उन्हें जाके दसना है। पहले की दसना है, की पहले दसना है, पहले दसना है जिन्ना सो के वक्त गवा लिया। की दसना है जिन्ना सो के वक्त गवा लिया, उन्होंने पछताना पै गया। तो फिर उन्हें दसना है सारी कौम नूं गुनाह दे विच वेख के एक गीत सानू गाना पै गया यार। मेरे अजीजों, उस तो बाद तुसी उन्हां नूं दसना है भी अज दा कलाम सुनो की सी। कलाम जिंदगी अता करता है। अगर तुसी सोचदे जे भी मैं कलाम किस तरह बयान कर सकती, मैं कलाम किस तरह बयान कर सकना, ओ मैं केड़ा पादरी हां, मैं केड़ी बुआ जी हां। क्या गल याद रखो भी खुदा ने जो अपने जलाल च आना तो उन्हें नहीं कहना भी पादरी उत्ते आ जा, आ बुआ जी जिन्नियां भी उत्ते आ जा। खुदा ने की कहना भी जेड़ा जेड़ा मेरे कलाम नूं फैलांदा रहा है वो उत्ते आ जा। खुदा ने ताड़े को भी सवाल करना है, गौर ना सुनो। खुदा ने आपसे भी सवाल करना है कि आप कहाँ पर थे। खुदा ने आपसे पूछना है कि क्या तुम्हें इस कलाम का पता नहीं था।
اور ہم اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم اس وقت کوئی رشوت نہیں دے سکتے، ہم اس وقت کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، ہمیں صرف جواب دینا ہوگا۔ آج میرے عزیزو یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے تابع ہو جائیں، اور جس طرح پولس کہتا ہے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور میں کمزوری پر فخر کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اپنی کمزوری پر فخر کریں۔ اکثر اوقات آپ سے سننے کو آیا ہے کہ میرا بھائی دل نہیں کر رہا چرچ جانے کا، میرا بھائی دعا کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ یہ یاد رکھیں کہ ابلیس آپ کے دل میں اس بات کو ڈالتا ہے، لیکن آپ اپنی کمزوری پر فخر کریں کہ خدا کی قدرت اب آپ پر چھانے کو ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ بات کو مت سوچیں کہ ابلیس مجھے کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ اس بات پر فخر کریں کہ خدا کی قدرت مجھ پر چھائی ہوئی ہے۔ اس بات پر فخر کریں کہ میں جہاں جہاں جاؤں گا خدا کا جلال میرے ساتھ ہوگا، میں جہاں جہاں جاؤں گی خدا کی قدرت میرے ساتھ ہوگی۔ خدا نے آپ کے قدموں کو بھی برکت دی ہے، خدا نے آپ پر بھی فضل کیا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو جانچیں گے نہیں، وہ گیت ہے اکھاں دیاں باریاں بند کر کے دل والا بوا جد کھول ویکھیا، مینوں میرے وچ بیٹھا دسیا مسیح جد اپنا ہی آپ میں کھول ویکھیا۔ یعنی اپنا ہی آپ جدوں میں جانچیا تو جدوں میں اپنی اکھاں بند کیتا تے دل دے دروازے کھولیا، تے میں دل دے دروازے دے اندر ویکھیا کہ میرے دل دے اندر کی ہے تے او پین بیان کر دیے کہ میرے دل دے وچ ہی مینوں یسوع مسیح بیٹھا دسیا ہے، لیکن میں جدوں اپنا آپ کھولیا تے پھر مینوں نظر آیا۔ آج تسی بھی اگر اپنا آپ کھولو گے تو یسوع مسیح نظر آئے گا، ادروائز یسوع مسیح نظر نہیں آئے گا۔ اب آپ اپنے آنکھاں بند کریں، بھئی سال اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ بھئی سال اور میرے ساتھ مل کر کہیں، اکھاں دیاں باریاں بند کر کے دل والا بوہا جد کھول ویکھیا، اکھاں دیاں باریاں بند کر کے دل والا بوہا جد کھول ویکھیا، میرے وچ بیٹھا مینوں دسیا مسیح اپنا ہی آپ جد کھول ویکھیا، اکھاں دیاں باریاں بند کر کے دل والا بوہا جد کھول ویکھیا، اکھاں دیاں باریاں بند کر کے دل والا بوہا جد کھول ویکھیا، دل والا بوہا جد کھول ویکھیا، دل والا بوہا جد کھول ویکھیا۔ او خدا یسوع ناصری، ہم تیرے حضور آتے ہیں، تیرے تابع ہوتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگیوں میں معجزات کرتا ہے۔ اور ہاللیلویہ، خدا تیرا شکر ہو، خدا تیرا شکر ہو، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ہو، تیرے کلام کو خدا ہم اپنے دل میں رکھیں، اور تیرے کلام کو خدا دوسروں سے شیئر کریں، اور تیرا جلال ہماری زندگیوں میں چھایا رہے کہ ہمارا خدا ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ تیرا فضل ہم پر ہے، ہمارے لیے خدا یہی کافی ہے کہ تو ہر وقت اپنا ہاتھ ہم پر بڑھائے رکھتا ہے، اور ہمیں ہر وبال سے، ابلیس کے چلاکی سے، اور خدا ایک ابلیس سے بچا کے رکھتا ہے تاکہ ہم تیرے نام کو مبارک کر سکیں۔ پاک خداوند ایک ہم تیرے حضور آتے ہیں اور تیرے نام کو ہی جلال دیتے ہیں کہ تو ہماری زندگیوں میں آ اور ہماری زندگیوں میں معجزات کر۔ پاک خداوند جب تیرے لوگ اپنے گھروں میں واپس جائیں تو خداوند تیرا جلال ظاہر ہو،
तेरा नूर चमके। और बाप खुदावंद जो लोग इनके घरानों से नहीं आए, आज हम जब चौगिर्द में तेरा नूर चमके और वो जाने कि यीशु मसीह है जो हमारी जिंदगियों का रखवाला है, जो हमारी जिंदगियों की फिक्र करता है, जिसे हमारी फिक्र है और वह हमारी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वह हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता। हम तेरे हज़ूर का तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो हमारी इल्तिजा को सुन, कबूल कर और अपने जलाल को ज़ाहिर कर, मसीह यीशु के नाम से।